بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں اور میری بہنوں بیٹیوں، اللہ تعالیٰ نے احکام دینے شروع کیے تو اس کا سلسلہ شروع ہوا 163 سے. الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اس میں اللہ نے احکام دینے سے پہلے اس کی بنیاد فراہم کی ہے جس کے بغیر آدمی احکام پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتا. وہ بنیاد ہے توحید. سب سے پہلے توحید کو ذکر کیا گیا ہے، اس کے بعد توحید کے دلائل دیے گئے ہیں. توحید کی گہرائی کو بیان کرنے کے لیے خاص طور پر اللہ سے محبت کا ذکر کیا گیا ہے. پھر مختلف حوالوں سے اس دور کے لوگ اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہراتے تھے دوسری قوتوں کو، ان کی تردید کی گئی ہے. پھر آگے مسائل کا سلسلہ شروع ہوا، احکام بیان کرنے شروع ہوئے، لیکن پھر درمیان میں روک کر 177 آیت سے ایک نئے پہلو سے پھر پہلی بات کو دہرایا ہے، لیکن نئے سیاق میں اور نئے پہلو سے، نئے پیرایا بیان کے ساتھ. وہ یہ کہ ہم نے جو تمہیں بار بار کہا ہے کہ اللہ کی توحید کو مانو، یہ بنیاد ہے قرآن کریم کی، یہ بنیاد ہے پورے دین کی. تو اس سے یہ نہ سمجھنا کہ صرف اللہ کو مان لینا، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لینا، اس کے قبلے کو تسلیم کر لینا، بھائی یہ ایک بنیادی بات ہے. کہ یہی بنیادی باتیں نہیں ہیں. اس کے بعد پھر ایمانیات کو تفصیل سے بیان کیا گیا. انسان کے دل کا رشتہ جس طرح اس ذات سے وابستہ ہوتا ہے جس کو وہ مانتا ہے، اسی طرح اس کے دل کے رشتے بہت سارے ایسے ہیں جو مال و دولت کی محبت میں جکڑے ہوئے ہیں. یہ انسان کا بہت بڑا رشتہ، یعنی اگر آپ اس پر غور کریں گے تو شاید میری اس حقیقت کو آپ میری اس بات کو تسلیم کریں کہ انسان کے دل میں کچھ تو وہ چیزیں ہیں جن سے وہ محبت کرتا ہے.
وہ شخصیات ہیں جن کو وہ چاہتا ہے, جن کی وہ پوجا کرتا ہے, لیکن بالکل اسی طرح اس کے دل میں بہت سارا حصہ مال و دولت کی محبت نے روک رکھا. اب اگر تو پہلی محبت غالب آ جاتی ہے تو مال و دولت اس پر قربان ہونا شروع ہو جاتا ہے, لیکن اگر مال و دولت کی محبت کو غالب آ جاتی ہے تو سارا ایمان, ساری دھری دھرائی چیزیں وہ برباد ہو کے رہ جاتی. اس لیے اقبال مرحوم نے کہا تھا کہ یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند, بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ. یہ وہم و گمان نے بت بنا رکھے ہیں کہ یہ ہیں اصل پوجنے کی چیزیں. اسے جب تک یہ بت نہیں توڑے جائیں گے, یہ رشتہ و پیوند کے, یہ مال و دولت کے, اس وقت توحید نصیب نہیں ہوتی. اس وقت تک ایسی ان دونوں بنیادی باتوں کو بیان کرنے کے بعد پھر وہاں حکم دیا اقام الصلاۃ کا, کہ تم اگر توحید پر قائم رہنا چاہتے ہو, تمہارے اندر وہ یقین کی قوت پیدا ہو سکتی ہے جو تمہارا رشتہ اللہ سے مضبوط کر دے, اور تم واقعی ایمانیات میں پورا اترنا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ مال و دولت کی محبت بھی تم پر غالب نہ آنے پائے. ان چیزوں کو جو چیز اصل میں تیار کرتی ہے وہ ہے نماز. اب اندازہ کریں کہ آدمی کو مصروفیت سے نماز کھینچتی ہے اور 5 وقت لے جا کر کبھی سوئے ہوئے کو اٹھاتی ہے, کبھی کام کرتے ہوئے کو کھینچتی ہے, کبھی کسی مصروفیت میں کھویا ہوا ہے وہاں سے اس کو نکال کے لے جاتی ہے, کبھی وہ کلب جانا چاہتا ہے, اس کا کھیل کا وقت ہو رہا ہے, وہاں پھر اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے اسے, کبھی اس کو آرام و راحت بلاتا ہے لیکن وہ تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں گونجتی ہیں. یہ 5 وقت بار بار اللہ کی طرف نماز جو آدمی کو کھینچ کے لے جاتی ہے, تو وہاں جا کر سکھاتی کیا ہے کہ جب آدمی اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ سے پہلے اللہ اکبر کہتا ہے تو دنیا کے سارے فرعونوں, سارے نمرودوں کو چیلنج کرتا ہے. یعنی ایک منحنی سا آدمی جب بلندی پر کھڑا ہو کر اللہ اکبر کی اذان کہتا ہے نا, تو آپ اندازہ نہیں کرتے وہ کتنی بڑی قوتوں کو چیلنج کرتا ہے. وہ اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں, لیکن اس کبریائی کا اعلان کرتا ہے جیسے وہ وابستہ ہو چکا. آدمی نماز پڑھتے ہوئے اسی ذات کبریا کا ذکر کرتا ہے اور یہیں سے آغاز کرتا ہے کہ میں ساری دنیا کو پسے پش ڈال کر اور ساری دنیا کو پاؤں کی ٹھوکر پر رکھ کے یہ کہتا ہوں اللہ اکبر, اللہ سے بڑا کوئی نہیں. دیکھو ہمارے جتنے بھی ساری جتنی بھی الجھنیں ہیں, ہمارے جتنے بھی عقائد کے فسادات ہیں, ہمارے جتنی اعمال کی خرابیاں ہیں, اگر آپ غور کریں گے تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم نے کبھی اللہ کو سب سے بڑا نہیں مانا. اگر اللہ کو سب سے بڑا مانا ہوتا, یقین جانیے اس کے سوا ہم کسی اور کے سامنے نہ جھکتے, اس کے سوا کسی اور سے کبھی نہ ڈرتے, اس کے سوا کسی اور سے امیدیں کبھی نہ باندھتے, اس کے سوا ہمارا دل کسی اور سے محبت سے کبھی لبریز نہ ہوتا, اس کے سوا ہماری تمنائیں کسی اور سے وابستہ نہ ہوتی. یہ بنیاد ہے. مثلا جب ہم اس بات کی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ قانون سازی کا حق کس کو ہے, تو ظاہر اس کا آسان سا جواب ہے کہ اس کو ہے جو سب سے بڑا ہے. اگر تو پارلیمنٹ سب سے بڑی ہے تو اس کو حق دے دو, اگر ماشاء اللہ سب سے بڑا ہے تو اس کو حق دے دو, آمر مطلق بڑا ہے تو اس کو حق دے دو, اگر بادشاہ بڑا ہے تو قانون سازی اسے کرنے دو. لیکن اگر ان سب سے بڑوں میں سے ایک اللہ ہی حقیقت میں بڑا ہے, یہ تو کٹ پتلیوں کے تماشے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, دکھاوے کی چیزیں, دھوکے کی چیزیں, ہمارا فریب نظر ہے جن کو ہم نے بڑا سمجھ رکھا ہے. تو جو اصل بڑا ہے قانون ساز تو وہ ہے, آئین دینے کا حق تو اسے ہے, اس کو یہ حق ہے وہ اپنے سامنے ہمیں جھکائے, اس کو حق ہے وہ غیر مشروط اطاعت کروائے اور مطاع مطلق بنے. یہ باتیں ساری نماز کی ٹریننگ سے پیدا ہوتی ہیں. اللہ اکبر سے یہ بات شروع ہوتی ہے, پھر اسی کی تسبیحات, اسی کی مناجاتیں, اسی کے قرآن کا ذکر, اسی سے دعائیں. یعنی پورا قرآن اللہ کے تصور میں ڈوبنے کی ایک مشق ہے. وفاداری سکھائی جاتی ہے کہ لوگوں ہر طرح کی وفاداری سے کٹ کر اللہ کے وفادار ہو کے رہ جاؤ. یہ چونکہ باتیں بنیادی طور پر نماز سے پیدا ہوتی ہیں, اس لیے پہلے توحید وغیرہ کا ذکر کرنے کے بعد اقام الصلاۃ کا حکم دیا کہ نماز قائم کرنی, اقامت صلاۃ کا حکم. اس کے بعد پھر سلسلہ دراز ہو جاتا ہے احکام کا. یعنی آگے ہم نکلتے ہیں, فرائض کی بات ہوتی ہے, اور پھر بات چلتے چلتے جب حقوق تک پہنچتی ہے تو یتیموں کے مسائل چھڑتے ہیں, عورتوں کے مسائل چھڑتے ہیں. اور اللہ کی اس کتاب کا طریقہ یہ ہے کہ جب ابر کرم جھوم کے اٹھتا ہے تو وہ چند چھینٹوں پر اکتفا نہیں کرتا, وہ تو رم جھم پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ چھم چھم برستا ہے, اور جس مضمون کو بھی چھیڑتا ہے اس سے آدمی کو نہال کر دیتا ہے. اسے آپ قرآن حکیم کا یہ انداز دیکھیں گے کہ جب کسی بات کی تقریب پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ بات بیان ہونی چاہیے,
بس ان یتیموں کی تقریب پیدا ہوئی کہ ان کے مسائل سامنے آنے چاہیے. عورتوں کا مسئلہ کیا تو اللہ نے پھر کھل کے ان کے مسائل کا ذکر کیا, کھل کے ان کے احکام دیے اور ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کر ڈالا. چنانچہ انہی مسائل سے چلتے چلتے یہاں آ کر وہ سلسلہ کلام رکا ہے. یعنی وہ جو احکام کا سلسلہ چل رہا تھا نا, خاص مضامین چل رہے تھے, وہ یہاں آ کر اس کا باب مکمل ہو رہا اور آگے نیا باب شروع کیا جا رہا. اب اللہ کا طریقہ یہ ہے, اور اس لیے وہ نہایت مربوط کتاب ہے کہ جس بات سے وہ کسی مضمون کا آغاز کرتا ہے نا, اس کو سم آف کرتے ہوئے اور اس کو لپیٹتے ہوئے, اس کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے پھر بالکل ٹھیک اسی پہ جا کے لپیٹتا ہے اسے. دیکھو قرآن کریم کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, اللہ کی بندگی سے اور اس کی اطاعت سے اور اس کی توحید سے. اور اس کا اختتام کس پر ہوا ہے؟ قل ھو اللہ احد پر. اندازہ کریں کوئی کتاب آپ کو دنیا میں ایسی نہیں ملے گی کہ جو اپنے مضمون سے اتنا انصاف کرتی ہو کہ وہ ہزاروں صفحات میں بھی پھیل جائے تو آخر میں بات جا کے وہی نکلتی. جیسے آپ آم کے درخت کی گٹھلی بوتے ہیں نا, تو شروع میں کیا ہوتا ہے؟ گٹھلی, اس سے سوئی نکلتی ہے, تنا بنتا, قدا پر درخت میں ڈھلتی ہے, اس کے بعد اس کی شاخیں پھوٹتی ہیں حتیٰ کہ اس عمر کو پہنچتا ہے وہ درخت کہ پھل لگتا ہے, اور جب اس کا پھل آپ توڑتے ہیں, اس کو کھاتے ہیں, تو آخر میں کیا برآمد ہوتا ہے؟ وہی گٹھلی. اللہ کی کتاب کا یہی انداز. وہ جس بات سے جو تخم ریزی کرتا ہے نا, اس سے پھوٹنے والی شاخیں اور لے نہانے والے فصل, وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پھیل جاتی ہے, جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرتی ہے, لیکن آخر میں جا کر بنیاد کی طرف پھر توجہ دلاتا ہے. اسی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم سے خطاب شروع ہوتی ہے تو جا کر ختم ہوتی ہے قل ھو اللہ احد پر. ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ اس کے بعد دو صورتیں اور بھی تو ہیں. یاد رکھیں قرآن کریم یہاں ختم ہو جاتا ہے قل ھو اللہ پر. یہ جو دو صورتیں ہیں یہ کلمہ توحید کی محافظ بنائی گئی ہیں. یہ یوں کہیے کہ اس کے گرد ایک فصیل کھینچی گئی ہے کہ تم نے جو کچھ اللہ نے ان مضامین کی صورت میں تمہیں دیا ہے اور جس کی بنیاد اصل میں توحید ہے, تم نے ان کی نگہداشت کرنی. ان کا کام یہ ہے. اسے یہاں بھی آخر میں جا کر پھر وہی بات دہرائی کہ نماز سے اس کو شروع کیا اور نماز پہ جا کر اس کلمہ کو ختم کیا جا رہا. اب یقیناً آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ یہ دو جو آیتیں بات کی ہیں وہ تو نماز سے متعلق نہیں, اور اگر یہاں یہ باب ختم ہو رہا ہے, یہ دو آیتیں بعد میں کیوں ہیں؟ اس کو یوں سمجھ لیجیے قرآن کریم کا ایک انداز ہے کہ وہ جب اپنے ایک باب کو سمیٹ دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے نا, پھر اگر کبھی اس کے بارے میں کوئی سوال پیدا ہوتا یا کوئی ضرورت پیدا ہوتی ہے اور یا عبوری طور پر کوئی حکم دینے کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس کو توضیحی آیت کی طور پر اللہ تعالیٰ اس میں شامل کر دیتا ہے. یعنی وہ اصل مضمون کا حصہ نہیں ہوتی, لیکن اس لحاظ سے حصہ بھی ہوتی ہے کہ ایک ضرورت کو پورا کرتی ہے, تو اس کو آخر میں ضمنی ایک بحث کے طور پر اس کو ساتھ لگا دیا جاتا ہے, جیسے ہم استدراک کہتے ہیں اسے, یا آپ اس کو تتمہ کہہ لیجئے. اس کو ساتھ لگا کے اشارہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ آخر میں کسی سوال کی صورت میں جواب کی صورت میں نازل ہوئی ہے, اور وہ اشارہ کیا ہوتا ہے؟ کذالک یبین اللہ لکم الآیات. اللہ تمہارے سامنے اسی طرح احکام کی وضاحت کرتا ہے. تو یہ وضاحت کرنے کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ یہ بعد میں وضاحت کے لیے آیت آئی ہے, اصل بات اس سے پہلے ختم ہو گئی. اب میرے خیال میں آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ یہ ایک مربوط آیت ہے, ایک ربط ہے اس کا. اور ربط کیا ہے کہ اصل میں اس کی بنیاد نماز تھی, وہ ضرورت تھی کلمہ توحید کی. نماز سے پھر آگے مضامین پھیلتے چلے گئے. جب آخر میں جا کے اس کو سمیٹا تو پھر توحید کی اس وحدت کو پختہ اور مؤثر بنانے کے لیے پھر نماز کا ذکر فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات. تو گویا اسی سے اس کا ربط ہے. بعد کی دو آیتیں وہ توضیحی آیتیں ہیں جو بعد میں کسی سوال کے جواب میں نازل ہوئی, تو آخر تتمہ کے طور پر اس کو لگا دیا گیا. اصل بحث یہاں ختم ہو جاتی. اگر یہ بات واضح ہو گئی ہے تو میں آیت کا مفہوم بیان کرتا. اس میں دیکھیے حافظوا علی الصلوات, نمازوں کی محافظت کرو, حفاظت کرو. وہاں جہاں شروع ہوئی تھی پہلی آیت گزری ہے, وہاں یہ نہیں فرمایا, وہاں فرمایا تھا اقاموا الصلاۃ, نمازوں کو قائم کرو, یا وہ نمازوں کو قائم کرتے, اقیموا الصلاۃ, نمازوں کو قائم کرو. وہاں غالباً اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ کا ذکر تھا, وہاں فعل ماضی واحد کی صورت میں آیا تھا. یعنی ذکر کیا جا رہا ہے کہ مومن جو لوگ ہوتے ہیں وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں.
اب قائم کرنے کا معنی کیا ہے کہ آپ آداب، فرائض، سنن سمیت پوری احتیاط اور اہتمام کے ساتھ اس نماز کو پڑھیے. یعنی جو نماز آپ پڑھنے لگے ہیں، دیکھا اس میں کوئی فرض نہ چھوٹنے پائے، کوئی سنت نہ چھوٹنے پائے، کوئی مستحب نہ چھوٹنے پائے، اس کے آداب میں کوئی کمی نہ ہونے پائے، جس طرح سے اس کو پڑھا جانا چاہیے خشوع خضوع میں بھی کمی نہ ہو، اس طرح سے تم نماز ادا کرو. یہ ہے اقامت صلاۃ کا مفہوم. اور میں سورہ بقرہ کے آغاز میں، بلکہ وہاں شروع میں بھی تو یہ بات آئی ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ اس کتاب سے فائدہ اٹھانے والے 5 صفات کے حامل لوگ ہوں گے. اور وہ 5 صفات کون کون سی ہیں آپ وہاں پڑھ چکے ہیں. هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، 1 ایمان بالغیب، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، 2 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ 4. اس کے بعد وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، یہ 5. یہ 5 صفات پیدا کرنے والا تقویٰ کے میدان میں اور تقویٰ کے دائرے میں داخل ہوتا، اور یہ کتاب اس کو سمجھنے کا موقع دیتی. دوسرا آدمی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. تو وہاں بھی نماز کا ذکر کیا، لیکن وہاں بھی اقامت صلاۃ کا ذکر ہے، محافظت صلاۃ کا نہیں. آخر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک اور بات یہ واضح کرنے سے پہلے ایک اور بات بھی سن لیجئے کہ غالباً 18ویں پارے میں اللہ نے یہ بتایا کہ کامیاب مومن کون سے ہیں، کہ صرف ایمان لانے سے، مومن بن جانے سے آدمی کامیاب نہیں ہوتا. دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے مومنوں میں مزید صفات کی بھی ضرورت ہے. انہوں نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. پہلی نماز شرط اس میں کیا ہے کہ اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہوں. اس کا مطلب یہ کہ ایمان کے بعد جو چیز سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے اللہ رسول کی نگاہ میں، وہ نماز ہے. یاد رکھو، یہ وہ حصار ہے جس کے اندر پورا دین محصور ہے. یہ وہ شہر پناہ ہے جس میں پورے احکام کا شہر سمٹا ہوا. یعنی وہ روح ہے جس کا پورا قالب، اور آپ دیکھیں تو پورا اسلام ہے. اس لیے بار بار اس پر زور دیا گیا. تو یہاں فرمایا مومن کامیاب کون ہے؟ جو نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. اس کے بعد مزید ان کی صفات بیان کی، لیکن آخری صفت پھر وہی بیان کی کہ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں. یعنی سب نمازوں کو ادا ہی نہیں کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کا پورا اہتمام کرتے ہیں، ان کی نگہداشت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری بات تب مکمل ہوتی ہے جب اقامت صلاۃ کے ساتھ ساتھ اس کی محافظت بھی وجود میں آئے. یہاں بھی یہی فرمایا کہ شروع میں تو فرمایا تھا کہ نماز قائم کرنی ہے، اس کے بعد دین کا کوئی شعور نہیں. حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا کہ جہاد میں کوئی خیر نہیں ہے، یہ جہاد میں نماز نہیں ہے. لوگ یعنی ایک آدمی خون دیتا ہے، گردن کٹواتا اللہ کے راستے میں، لیکن نماز کی پابندی نہیں کرتا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اس مجاہد میں کوئی خیر نہ سمجھو. اور اسی حضور نے فرمایا من اقامها فقد اقام الدین ومن ہدمها فقد ہدم الدین. جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے پورے دین کو قائم رکھا، اور جیسے نماز کو برباد کر دیا، ڈھا دیا، اس نے پورا دین ڈھا دیا. یعنی اندازہ کریں گے اتنی بنیادی چیز تھی جو مسلمانوں میں سے نکلتی جا رہی. اور یہ سمجھا رہا ہے کہ چند صوفی ملا قسم کے لوگ نمازیں پڑھے، ہماری بیوروکریسی کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے بڑے بڑے لوگ کیوں پڑھے؟ ہماری پارلیمنٹ میں آخر اس کا داخلہ کیوں؟ ہماری کابینہ کو کیا ضرورت ہے اس کی؟ ہمارے حکمران سے کیوں، اس سے کیوں تعلق رکھے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ تمہارے حکمران جب تک تم میں نماز قائم کرتے رہیں اس وقت تک ان سے خروج نہ کرنا. اس کا مطلب یہ جب وہ نماز بھی قائم کرنا چھوڑ دیں، نماز قائم کرنے کا مطلب یہ کہ خود بھی پڑھیں اور اپنی قوم کو بھی پڑھائیں، اس کا اہتمام کریں. اگر وہ یہ کام کرنا چھوڑ دیں فرمایا تو پھر تمہاری ان کے خلاف بغاوت کرنا جائز ہو جاتا ہے. اندازہ کرو یہ آخری ٹانکا ہے اطاعت کا حاکم کے حوالے سے جس کا حضور نے حکم دیا ہے. جب یہ بھی نہ رہے تو اس کا مطلب یہ وہ حاکم اسلام سے نکل گیا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تو آپ اپنے گرد و پیش میں دیکھیے اور پھر حیران ہوئیے کہ یہ قصہ کیا آخر کہ جو ہماری بنیاد تھی وہ ہمارے اندر سے نکلتی جا رہی. تو یہاں فرمایا محافظت صلاۃ. دیکھو نماز تو ہے کہ آدمی معمول کی زندگی گزار رہا ہے، پرامن زندگی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایسی خاص مصروفیت بھی نہیں، کوئی روا روی نہیں، کوئی سفر نہیں، کچھ نہیں. تو وہ ظاہر ہے جب وقت آتا ہے وہ بھی اللہ کی توفیق ہی ملتی ہے. جب ورنہ ہم اس طرح بھی کہاں پڑھتے تو وہ ٹھیک ٹھیک نماز ادا کر لیتا.
لیکن اگر کبھی اس کو کوئی مسئلہ پیش آتا، خدا نہ کرے گھر میں کوئی موت واقع ہو گئی یا گھر میں بچے کی شادی رکھ دی گئی، میں بدگمانی سے کام نہیں لیتا، آپ مجھ سے زیادہ واقف ہوں گے کہ جس گھر میں صدمہ آتا ہے لوگ صدمے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ نمازیں گم۔ کوئی کہے چلیے نماز پڑھیں، کہ تمہیں نماز کی پڑھی ہے، اس بیچارہ اپنے آپ میں نہیں ہے، صدمے میں اس کو بے حال کر رکھا، تمہیں نماز کی پڑھی ہے۔ اندازہ لگائیں اب بھی اگر خدا کو یاد نہیں کرنا تو کب کرنا ہے؟ جو صدموں کو دور کرنے والا، جو دلوں کو ڈھارس دینے والا، جو صدمے بھی دیتا ہے خوشیاں بھی دیتا ہے، اسے یاد نہیں کرنا پھر اور کسے کرنا؟ لیکن ہم پہلے کسی کا یاد چھوڑتے ہیں نا تو وہ غم میں اللہ کی، اور جب خوشیاں آتی ہیں تو اس کا تو خیر پوچھے ہی کچھ نہیں، اسی دن ہم پورے دین کو ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکال دیتے کہ جب تک اس گھر میں بینڈ باجا بجے گا، جب تک یہاں شہنائیاں گونجیں گی، جب تک یہاں ڈھولک بجے گی، جب تک یہاں گیت گائے جائیں گے، جب تک یہاں کھانے پینے کا دھندا چلتا رہے گا، مہمانوں کی آمد و رفت جاری رہے گی، ہمارے گھر میں تمہارا داخلہ بند، نہ خدا کا، نہ خدا کے رسول کا، نہ خدا کے دین۔ اس طرح ہم سارے بند توڑ دیتے ہیں، یعنی وہ لوگ بھی جو تہجد گزار ہیں اور جب دل و جان سے چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین غالب آئے، آپ ان کے گھروں میں بھی دیکھ لیجئے، آپ ان سے اگر کہیے نا کہ آپ تو ماشاءاللہ صبح صبح نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، آپ نے شاید تہجد بھی پڑھی ہوگی، آپ کے مہمانوں میں سے کسی نے گھر والے نے کسی نے نماز پڑھی اور رات بھر آپ کے گھر میں ڈھولک بجتی رہی، بلکہ اور نہ جانے کیا بجتا رہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیسے آخر دیندار آدمی؟ وہ کہتے ہیں جناب نمازیں اپنی جگہ، یہ کام اپنی جگہ۔ یعنی یہ جو دین کو ہم نے اجزاء میں تقسیم کر ڈالا نا، بلکہ یوں کہ اس کا کیما کر ڈالا، ہم نے اس کا بند توڑ دیا کہ ایک چیز چلو ہے تو باقی چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ حالانکہ یاد رکھو دین ایک اکائی ہے، اس کا کوئی جز اس کے کل سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں تو اس کی نماز کا ختم ہو جانے کا کیا تصور؟ پھر ماننے کا کیا معنی؟ جب اللہ بلاتا ہے کہ آؤ مسجد میں آ کر میرے سامنے وفاداری کا اظہار کرو، اور آپ وفاداری کا اظہار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، تو خدا کا ماننا کہاں رہا؟ آپ تو خدا سے انکار کر چکے۔ تو خیر نمازوں کی بے حد اہمیت، اس لیے جس بات سے شروع کیا اسی بات سے اس کو ختم بھی کیا جا رہا ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ لفظ تھوڑا سا بدلا۔ وہاں نماز کو ادا کرنے کا ذکر تھا، اقامت کا ذکر، یہاں اس کی حفاظت کا ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ روا روی کی زندگی میں تو ظاہر تم نمازیں پڑھو گے، وہ بھی اللہ توفیق دے، لیکن اگر کبھی غیر معمولی حالات ہو جائیں، گھر میں شہنائیاں بجتی ہوں، یا خدا نہ کرے غم کا بسیرا ہو، یا تمہیں سفر درپیش ہو، یا تمہیں کوئی اور بڑا حادثہ درپیش ہو، تم جنگ میں مبتلا کر دیے جاؤ، اب یہ دیکھنا ہے کہ تمہارے اندر نماز کی حفاظت کا جذبہ کتنا۔ ادھر گولیاں برس رہی ہیں، دشمن چلا رہا، بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے، بچوں کو بچانے کی فکر ہے، کیا تم فکر کرتے ہو کہ سب باتیں اپنی جگہ لیکن نماز نہیں چھوڑی جا سکتی؟ ایسے وقت میں جب کہ نماز ادا کرنا انتہائی مشکل ہو جائے، اس وقت بھی نماز کی حفاظت کرنا، اس کو کہتے ہیں محافظ صلاۃ۔ کہا تمہیں نماز کو پوری زندگی ادا کرنا، لیکن دیکھنا اس کی حفاظت کے تصور سے ادا کرنا، کسی وقت بھی اس کی حفاظت سے غافل نہ ہونا، شیطان تم پہ غالب نہ آنے پائے، نفسانی کے جذبات تم پہ غالب نہ آنے پائے۔ اور پھر اس کی مثال واضح کرنے کے لیے اگلی دو آیتیں فرمائی ہیں، لیکن اس کے بعد دوسرا لفظ اس کی وضاحت اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، الصلوات جمع ہے صلاۃ کی، جس کا معنی نمازیں، نمازوں کی محافظت کرو، اور اس کے بعد کہا صلاۃ وسطی کی محافظت کرو۔ سوال یہ جب سب نمازوں کی حفاظت کا حکم دے دیا گیا، اب صلاۃ وسطی کا الگ کیوں ذکر کیا جا رہا؟ تو پھر یہ صلاۃ وسطی آخر ہے کون سی؟ اس کا معنی ہے بیچ کی نماز، درمیان کی نماز۔ اس میں ہمارے علماء نے اختلاف کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ اس بارے میں منقول ہے وہ اتنا واضح نہیں، اس کی تعویل ممکن ہے، اسے ہمارے محدثین تک اس میں اختلاف کرتے آئے، لیکن صحیح بات جو زیادہ معلوم ہوتی ہے وہ دو باتیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی اختیار کی جا سکتی ہے، لیکن میرا
رجحان دوسری بات کی طرف ہے، لیکن پہلے میں اس بات کو بیان کرنے لگا ہوں جس کی طرف میرا رجحان نہیں ہے، لیکن وہ بھی وزن سے خالی نہیں۔ وہ کیا ہے صلاۃ وسطیٰ؟ وسطیٰ اصل میں کہتے ہیں اس چیز کو جو انتہائی قدر و قیمت کی مالک ہو، جو چیز انتہائی اہمیت کی حامل ہے، نہایت قدر و قیمت کی حامل ہے، اس کو کہتے ہیں وسطیٰ۔ کیونکہ جو درمیان میں چیز ہوتی ہے نا، وہ دائیں بائیں کی چیزوں سے قیمتی ہوتی ہے۔ صدارت کی کرسی ہمیشہ درمیان میں رکھی جاتی ہے۔ یہ آپ جو ہے جس امت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو امت وسط کہا گیا ہے، اور امت وسط کا مطلب کیا ہے؟ سب سے قدر و قیمت میں بالا امت، حالانکہ وسط کا معنی درمیانی۔ آپ کو جو عزت بخشی گئی ہے تو وسط کا لفظ کہہ کر، تو اس لیے اس کا معنی ہے نہایت قدر و قیمت کی مالک۔ یوں تو ساری نمازیں قدر و قیمت والی ہیں، لیکن وہ نماز جسے اس وقت ادا کیا جائے جبکہ ادا کرنا اس کا آسان نہ ہو۔ اگر تو ہیں جنگ کے حالات تو ظاہر ہے کوئی نماز بھی ادا کرنا آسان نہیں، یعنی دشمن آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ اب تو خیر معاملات اور بھی بگڑ گئے یا اور بھی دگرگوں ہو گئے اور صورتحال بدل گئی، اب تو وہ مسائل نہیں رہے اور ان مسائل پر عمل کرنا آسان بھی نہیں۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ جانتے تلوار کی لڑائی تھی، تلوار یا دشمن کھڑا ہے یا تیر اندازی کر رہا۔ اب اگر آپ نماز میں مصروف ہو جائے مجھے اور کیا چاہیے؟ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ بعض جنگوں میں بطور خاص مشرکین اس انتظار میں رہتے تھے کہ مسلمان نماز کی نیت باندھیں تو ہم حملہ کریں۔ وہ جانتے یہ نماز نہیں چھوڑ سکتے، لیکن مسلمانوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی دی ہوئی رہنمائی میں قرآن کریم نے اس کے احکام دیے کہ تم پوری جماعت کے ساتھ نماز میں شامل مت ہو، بلکہ اس کو دو حصوں میں بانٹ دو۔ ایک حصہ حضور کے پیچھے نماز پڑھے اور دوسرا حصہ دشمن کے سامنے کھڑا ہو۔ یہ ایک رکعت پڑھ کے چلا جائے تو دوسری صف آ جائے، وہ حضور کے پیچھے دوسری رکعت پڑھ لے، حضور انتظار کرے ان کا، دونوں ایک ایک رکعت حضور کے پیچھے پڑھے اور ایک ایک رکعت اپنی پڑھے۔ اس کا طریقہ تفصیلی کیا ہے وہ دو طرح سے ہے، میں اس کو اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ ترمذی نے، بخاری نے، مسلم نے اس کو تفصیل سے بیان کیا۔ کہنا صرف یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی ہولناکیوں میں بھی بعد جماعت نماز پڑھاتے تھے، اور مسلمان سے تقسیم ہو کر کوئی دشمن کو روکتے تھے، کوئی اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ یہ جو اہتمام ہے اس نازک حالت میں بھی، اب ظاہر ہے اس اہتمام کے ساتھ جو نماز بھی پڑھی جائے گی وہ صلاۃ وسطیٰ کہلائے گی، چاہے وہ کوئی نماز بھی ہو۔ اس لیے کہ تلواروں کی چھاؤں میں نماز جو پڑھی جاتی ہے وہ عام نمازوں سے قدر و قیمت میں بہت زیادہ ہے۔ چاہے جائے کہ آپ مسجد کے سائے میں نماز پڑھے، پنکھا چلا کر یا اے سی چلا کر، اور آپ ٹھنڈک میں ڈوبے ہوئے نماز ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں بڑے خشوع سے میں نے پڑھی ہے، یہ وہ نماز، یہ اس کی ہزاروں نمازیں بھی اس نماز کے برابر نہیں ہو سکتی جو بہتے ہوئے خون کے ساتھ اور دشمن کے خدشات کے باوجود تلواروں کے سائے میں آدمی پڑتا، جو مجاہد پڑتا ہے۔ بم بلاسٹ ہو رہے ہیں اور ان کے دائیں بائیں آگے گر رہے، لیکن یہ مجاہدین ان کو سلام کرنے کو جی چاہتا جو اس حال میں نماز کبھی نہیں چھوڑتے اور نماز پڑھتے۔ ایک صاحب کا بیٹا افغانستان کی جب جنگ ہو رہی تھی، اس سے پہلے مجھے ایک صاحب نے لطیفہ ہی سنایا، وہ چلا گیا مجاہدین کے ساتھ۔ ظاہر والد کو پریشانی تو ہوتی ہے، ہر والد کو ہوتی ہے، لیکن اگر آدمی یہ سوچے کہ اللہ کے راستے میں گیا تو دیکھیے اطمینان بھی ہونا چاہیے، لیکن ان کے اطمینان نہیں ہوا، وہ تلاش کرتے وہاں پہنچ گئے ان کے کیمپ میں افغانستان، جا کر کہا کہ میں اس کو لینے کے لیے آیا۔ انہیں بتایا کہ تو اللہ کے راستے میں ہے، آپ کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، آپ اس کو کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ اس سے بڑا راستہ اور کون سا؟ انہوں نے کہا نہیں، ابھی تو اس نے دین کی کوئی بنیادی باتیں نہیں پڑھی، ابھی اس کا ایمان پختہ نہیں ہوا، اس کے اندر یقین پیدا نہیں ہوا، یہ کیا لڑائی لڑے گا؟ انہوں نے کہا اچھا آپ کی مرضی ہے، آج رات آپ رہیے، صبح چلے جائیے۔ رات کو پچھلے پہر صبح نماز سے پہلے والد نے اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھے غسل کرنا، انہیں اینٹوں سے وہ چیز گھیر رکھی تھی، وہاں انہیں پانی بھر کے دے دیا کہ آپ غسل کریں۔ انہیں کپڑے اتار کے غسل کرنے لگے تو ادھر ایک بم پھٹا کر ان کے قریب۔ اب بیٹا تو آرام سے نفل پڑھ رہا جس کا ابھی یقین پختہ نہیں ہوا، اور یہ والد ماجد جن کا یقین پختہ ہو چکا تھا اس کو لینے آئے تھے یقین پختہ کرنے کے لیے، وہ ننگا ہی نکل کے بھاگے چیخیں مارتے ہوئے کہ بم میرے قریب آگے پھٹا۔
انہوں نے کہا ان کو کپڑے دیے، کپڑے پہنائے، بعد میں ان کو کہا کہ آپ نے دیکھا کہ یقین آپ کا پختہ ہے یا اس بچے کا؟ یہ ہے وہ نماز جو تلواروں کی چھاؤں نہیں بمبوں کے سائے میں پڑی جاتی، اس کا اور اس نمازوں کا کیا مقابلہ؟ یہاں ایک رائے یہ ہے کہ صلاۃ وسطیٰ اس نماز کو کہا گیا ہے جو سفر کی روا روی میں، ہول ناکیوں میں، بگڑے ہوئے حالات میں، برستی ہوئی گولیوں میں آدمی اس وقت جو پڑھتا ہے نا وہ اصل میں صلاۃ وسطیٰ۔ تو بات اس میں بڑی وزن ہے کہ جو قدر و قیمت اس کی ہے وہ اور کسی اور کہاں ہو سکتی؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، جن کو امام اہل سنت کہا جاتا ہے اور جنہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں دین کی حفاظت میں، ان کو کوڑے مارے گئے معتصم باللہ کے حکم سے، اور کوڑے مارنے والے نے کہا تھا کہ میں نے وہ کوڑے مارے ہیں کہ کسی ہاتھی کو مارتا تو بلبلا اٹھتا۔ وہ کوڑا کھا کے بے ہوش ہو جاتے لیکن روزہ نہیں توڑتے تھے، روزے سے تھے۔ جسم سے بے تحاشا خون بہ رہا تھا، زور کا وقت آ گیا، انہوں نے چھوڑ دیا کہ زور کی نماز لے جاؤ انہیں جا کر ادا کریں۔ انہوں نے اسی طرح وضو کیا اور زہر کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نہ ان کے پاس کپڑے تھے کہ کپڑے بدل سکے، اور خون تو بہ رہا تھا، بدلتے بھی تو کپڑے پھر بھیگ جاتے خون سے۔ تو وہاں کو مولوی صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ امام صاحب جس کپڑے کو خون لگا ہو وہ پاک رہتا ہے، اور پھر آپ کے جسم میں خون بہ رہا ہے، آپ اس ناپاکی میں کیسے نماز پڑھیں گے؟ ابوالکلام نے وہاں ایک بات لکھی ہے، اللہ اس کی قبر ٹھنڈی رکھے، اس نے کہا کہ وہ نمازیں جو دجلہ اور فرات کے پانی سے امام صاحب نے وضو کر کے پڑھی تھیں، وہ ساری نمازیں آج کی ظہر کی نماز پر قربان کی جا سکتی۔ آج اس نے غسل کیا تو اپنے خون سے کیا، وہ آپ کی فقہ میں بے شک آپ کہتے رہیے کہ یہ پاک ہے ناپاک، کہ اگر شہید یا اللہ کے مجاہد کا خون پاک نہیں تو پاک کیا چیز ہوگی؟ یہی تو نماز ہے صلاۃ وسطیٰ۔ ایک تو یہ تصور، اور دوسرا کہا گیا جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے تائید بھی ہوتی ہے کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ احزاب میں عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی، یعنی اس قدر تیر اندازی کی انہوں نے کہ حضور مورچے کے پیچھے بیٹھے تھے، حضور اور باقی صحابہ بھی سر نہیں اٹھا سکے۔ جب وہاں سے اٹھنے کا موقع ہی نہیں تھا تو نماز کیسے ہوتی؟ جب تیر اندازی رکی، رات ہو گئی، شام ہو گئی، تو وہاں سے اٹھ کر آپ نے نماز قضا ادا فرمائی، یہ عصر کی نماز تھی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وہ رحمت للعالمین جو کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیتے تھے، فرمایا اللہ نے بدبختوں کی قبریں انگاروں سے بھر دے، ان کے گھر انگاروں سے بھر دے، انہوں نے ہماری صلاۃ وسطیٰ قضا کرائی۔ اب دیکھو یہ عصر کی نماز قضا ہوئی تھی، آپ نے اس کو صلاۃ وسطیٰ قرار دیا۔ لیکن جو لوگ تعویل کرتے ہیں ہمارے اہل علم، ماشاءاللہ بڑے لوگ ہیں، ان کی میرے دل میں بڑی عزت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ صلاۃ وسطیٰ حضور نے اس کی قدر و منزلت کی وجہ سے اس کو فرمایا تھا۔ لیکن ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ جب قرآن کریم ایک نماز کو صلاۃ وسطیٰ قرار دے رہا اور حضور نے عصر کی نماز کو صلاۃ وسطیٰ قرار دیا، تو ہمارے ہاتھ میں ایک تائید آ گئی ہے، ہم اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھائیں؟ اور پھر آپ صلاۃ وسطیٰ اس لحاظ سے بھی دیکھیں گے عصر کی نماز کو کیوں کہا جا رہا ہے۔ عصر کی نماز کا وقت اتنا مصروفیت کا ہے، گھر پہنچنے والے مسافر عصر کی وقت میں اپنی رفتار تیز کر دیتے ہیں تاکہ گھر پہنچ جائے۔ جن کو مغرب سے پہلے پہلے سرے شام اپنے گھر پہنچنا ہے اور راستہ پر خطر ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میں سورج چھپنے سے پہلے پہنچ جاؤں، ان کی نماز اس وقت قضا ہوتی ہے تو ظہر کی نہیں عصر کی ہوتی ہے، کیونکہ یہی وقت روا روی کا اور پریشانی کا اور خطرات کا وقت ہوتا ہے۔ جلدی نکلو اور گھر پہنچنے کی کوشش کرو۔ پرندے بھی عصر کے بعد ہی اپنے گھونسلوں کی طرف بھاگتے ہیں، دکاندار اپنے کاروبار کو سمیٹتا تو اس کے بعد سمیٹتا، ایک زمیندار اپنے مربے سے اپنی زمین سے جب نکلتا تو عصر کے بعد، کیونکہ دیہات میں بجلیاں نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں بجلی نے اگرچہ ہمارے اوقات بدل ڈالے، لیکن جیسے جیسے بم بلاسٹ ہو رہے ہیں اور بدامنی آ رہی ہے اور خطرات بڑھتے جا رہے ہیں، اب آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر شہر تمام دنیا کے بلکہ مغرب کے تو تقریباً سارے سرے شام ہی اور شہر بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور بچے کی آنکھ کی طرح وقت سے پہلے ہی سو جاتے ہیں،
تو اس کا مطلب یہ کہ آہستہ آہستہ دور پلٹ رہا ہے، پہلے تھا پھر آ رہا ہے، جبکہ عصر کی نماز میں ساری مصروفیات کو سمیٹا جاتا ہے۔ اب جبکہ ہجوم کار اس قدر ہو، اس وقت آدمی وہاں سے نکل کر عصر کی نماز پڑھنے جائے، یہ کوئی آسان کام ہے؟ اسے فرمایا کہ باقی نمازوں میں تو شاید تمہیں اتنی پریشانی نہ ہو، عصر کی نماز تمہارے لیے پڑھنا سب سے مشکل کام ہوگا۔ اس لیے یہ صلاۃ وسطیٰ ہے، اور یہ درمیان کی نماز ہے کہ دو نمازیں ادھر دو ادھر۔ فجر بھی دن کی نماز ہے کیونکہ طلوع فجر کے بعد دن ہو جاتا ہے، اور ظہر بھی دن کی نماز ہے، دو نمازیں دن کی، اور دو رات کی، مغرب اور عشاء، درمیان میں عصر ہے۔ تو اگر اس کا معنی بیچ کی نماز کی کریں تو اس لحاظ سے بھی عصر کی نماز صلاۃ وسطیٰ ہے، اور اہمیت کے لحاظ سے دیکھیں، مشکلات کے لحاظ سے دیکھیں، جب بھی صلاۃ وسطیٰ یہی ہے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور کہا ان نمازوں کو قائم کرو فرما بردارانہ، خشوع خضوع سے، عاجزی کے ساتھ۔ قناتا اس کا معنی ہوتا تذلل، خشوع خضوع، خشیت، عاجزی، خاموشی بھی ہوتا۔ اور اسی سے علماء نے یہ بھی سمجھا کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اس سے پہلے اجازت تھی نماز میں سلام کا جواب دینے کی، بات کرنے کی بھی، اس کے بعد یہ اجازت ختم ہو گئی کیونکہ اس میں خاموشی کا معنی بھی شامل ہے۔ مطلب یہ کہ نماز وہ پڑھو جو اللہ ہی کے لیے ہو، بازاروں کے لیے نہ ہو، اپنے آپ کے لیے بھی نہ ہو، اپنے آپ میں ڈوبے رہو، پتہ اس میں چلو جب سلام پھیرنے کا وقت آ جائے۔ ایک صاحب چنیوٹ میں یہ واقعہ صحیح مشہور ہے، اور ہم سارے ہی ہیں، یہ تو لطیفہ بن گیا، ورنہ ہم سب کا یہ، میرا بھی یہی حال، اللہ ہم پر رحم فرمائے، ہمیں خشوع خضوع کی دولت بخشے، ورنہ حال تو ایسا ہی ہے کہ وہ امام صاحب کے پیچھے روزانہ پابندی سے جماعت سے نماز پڑھتے تھے۔ ایک دن کہیں نماز رہ گئی، ظہر یا شاید عصر کی غالباً، تو وہ بعد میں آئے تو بڑا روئے کہ آج میری عصر کی نماز جماعت سے رہ گئی۔ لوگوں نے سمجھا کہ واقعی دیکھو نا کتنا خدا والا ہے کہ اس کو کتنا صدمہ ہے کہ میری ایک نماز عصر کی رہ گئی، جماعت چھوٹ گئی، نماز تو نہیں جماعت۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، آپ نماز پڑھ لیجیے۔ انہوں نے کہا یہ بات نہیں ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، مجھے تو اس بات کا صدمہ ہے کہ جو حساب کتاب میں اس نماز میں کھڑا کرتا تھا اب اس کے لیے وقت کہاں سے نکالوں گا، کہ میں تو اپنا دن بھر کا حساب نماز میں، امام صاحب پڑھتے رہتے، نماز پڑھاتے، اللہ اکبر سمع اللہ علیہ میں کرتا رہتا، لیکن میں پیچھے اپنا پورا حساب کتاب کر لیتا تھا۔ ایسی ہے ہماری نماز، ایسی اس کے لیے قنوت شرط ہے کہ اپنی نمازوں میں خشوع خضوع، تذلل، عارضی، اللہ کے ساتھ لو لگانے، یہ چیزیں پیدا کرو، یہ اصل نماز یہ۔ اب دیکھو اس کی مزید تائید کہ صلاۃ وسطیٰ اصل وہی ہے جو جنگ میں ہوتی ہے، شاید اس لیے وہ آیت بعد میں آئی ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اور یہ اس آیت کے میں سے لا کر محافظت کا معنی بھی واضح کر دیا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نمازوں کی محافظت کرو، تو کہا محافظت کا مطلب یہ ہے کہ جنگ بھی آ جائے تو نماز نہ چھوڑنے پائے۔ کہا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ میدان جنگ میں کھڑے ہیں، دشمن کہیں حملہ نہ کر دے، تو کہا فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پیدل ہو تو اسی صورت میں نماز پڑھو، سوار ہو تو اسی صورت میں نماز پڑھو، کہ اپنے گھوڑے سے نہیں اتر سکتے تو خطرہ ہے، گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھو، اور پیدل اگر فوج ہے، پیادہ فوج، وہ وہیں کھڑی کھڑی نماز پڑھ لے، پوری طرح سجدہ نہیں کر سکتے پر رکوع کر کے اسی پر اکتفا کر لے۔ بہت سارے اگرچہ احناف سے اختلاف کرتے ہیں لیکن شفاف اس کی اجازت دیتے، تو ضرورت پڑے تو امام شافعی رحمۃ اللہ فتوے پر عمل کرنا چاہیے۔ تو کہا تم ہر صورت میں چاہے پیدل ہو یا سوار، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم خطرے سے نکل جاؤ، امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تو پھر اسی طرح نمازوں میں اللہ کو یاد کرو جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا وہ سب کو جو تم نہیں جانتے تھے۔ کہ عرب کے جاہل لوگوں تمہیں کیا پتا مذہب کیا بنا تھی، اللہ کو یاد کیسے کیا، تم تو بتوں کے پجاری تھے، تمہیں اللہ نے انسانیت کا درس دیا ہے، اللہ سے لو لگانا سکھایا ہے، تمہارے اندر وہ چیزیں پیدا کی جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہاں میں ایک بات رک کے کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ اللہ فرماتا پھر تم امن کی حالت میں نماز اس طرح پڑھو، اللہ کو ذکر کرو جیسے اس نے سکھایا۔ پورا قرآن کریم پڑھ جائیے، پورا قرآن کریم، مجھے بتائیے نمازیں کتنی ہیں، نمازوں کی تعداد کتنی ہے، ہر نماز کی رکعتیں کیا ہیں، اس کے اوقات کیا ہیں، نمازوں کو پڑھنا کیسے،
کچھ نہیں بتایا قرآن کریم نے. قرآن کریم نے صرف اقیم الصلاۃ کہا بس. صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ یا رسول اللہ اقامت صلاۃ کا حکم آ گیا لیکن نماز قائم کیسے کریں, کس طرح پڑھیں نماز؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. میں جو ماڈل ہوں دین کا. اللہ نے صرف یہ گائیڈ بک ہی نہیں بھیجی, ساتھ انجینئر بھی تو آیا. اللہ فرماتا جس طرح تمہیں سکھایا ہے, یہاں اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے کہ نماز پڑھنی ہم نے تمہیں سکھائی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ نے سکھائی ہے, اللہ کے رسول نے سکھائی؟ اللہ کے رسول نے سکھائی ہے. اس کا مطلب جو رسول سکھاتا ہے وہ اصل میں اللہ سکھاتا ہے. رومی نے بالکل ٹھیک کہا, گفتائے اللہ ببد گرچہ از حلقوم عبداللہ ببد. اس کا کہا ہوا اللہ کا فرمان ہے, وہ جو کہتا ہے وہ اللہ کہتا ہے, اس کی زبان سے خدا بولتا ہے. اگرچہ وہ ایک اللہ کے بندے کے حلق سے نکلتی ہے بات, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے حلق سے بات نکلتی ہے, لیکن وہ فرمان وہ قانون اللہ کا ہوتا ہے. اللہ اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہے اور اسے اپنی طرف منسوب کرتا ہے. اس لحاظ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سنت اور حدیث کا مقام کیا ہے. یہاں دیکھیں قرآن کریم اسے اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے. اسی ساری باتیں تو ہمیں حدیث اور سنت سے ملتی ہیں. والذین یتوفون منکم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے. ایک تو یہ بات جو میں پہلے کہہ چکا ہوں, یہ آیت جو ہے یہ اس میں عبوری حکم دیا گیا ہے, یہ مستقل قانون نہیں ہے قرآن کریم کا. ہم پہلے بھی بعض آیتیں پڑھ چکے ہیں, مثلا وصیت کا حکم اس سے پہلے غالباً 6 رکوع میں گزر چکا اسی پارے میں. وہاں فرمایا گیا تھا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف. جب کسی کو موت کا وقت قریب آ جائے اسے چاہیے کہ اپنے مال میں کیا کیا کس کو ملنا ہے اسے چاہیے اپنے والدین کو اور اپنے اقربا قریبی عزیزوں کے لیے وصیت کرے. حالانکہ آپ جانتے ہیں حضور نے صاف فرمایا لا وصیت لوارث, جو جس کا حصہ وراثت میں اللہ نے مقرر فرما دیا ہے اور اس کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے, نہ والدین کے لیے نہ قریبی عزیزوں کے لیے جو وارث ہونے والے. تو وہ آیت اس لحاظ سے اس کا مضمون منسوخ ہو گیا احکام میراث کے نازل ہونے کے بعد. یہ بھی ایک عبوری حکم اس میں ذکر کیا گیا. جب سورہ نساء میں احکام میراث آ گئے تو یہ منسوخ ہو گئے. بھائی یہ بات ذہن نشین رکھیے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ عبوری حکم کیوں؟ اب کیا کروں, میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں اس رکوع کو, لیکن بہت وقت پہلے ہی ہو گیا, لیکن یہ باتیں کہنا بھی ضروری. بات یہ ہے کہ جب مدینہ طیبہ میں حضور گئے, اوس و خزرج کی آپس میں رشتہ داریاں, خونی رشتے, لیکن حال یہ ہے کہ ان میں کوئی مسلمان ہے کافر ہے, ایک ہی گھر میں رہ رہے. اگر شوہر مسلمان ہے تو بیوی کافر ہے, بیوی مسلمان ہے شوہر کافر ہے. باپ اسلام کی آگوش میں آ گیا, بیٹا ابھی تک منکر ہے. رشتہ داریاں ہیں لیکن 2 حصوں میں بٹے ہوئے, ایک اسلام کے ساتھ دوسرے کفر کے ساتھ, اور انہی کا زیادہ تعلق. جہاں تک یہود ہیں وہ تو پہلے دن سے تل گئے اسلام کی دشمنی میں. اب حضور ایک ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں, اس میں میثاق مدینہ کی تو بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ آپ نے سب کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی. لیکن جہاں تک اللہ کے قانون کے نافذ کرنے کا تعلق ہے, ایک مخلوط معاشرے میں معاشرتی احکام کیسے نافذ کیے جا سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ پہلے سالوں میں حضور نے اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ بیوی کے ایمان لانے سے شوہر کے ایمان لانے سے دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں. یہ حکم نہیں دیا, یہ بعد میں جا کے دیا, ورنہ بہت مسائل پیدا ہو جاتے. تو جب تک مخلوط معاشرت ایک وحدت میں نہیں ڈھل گئی اور اسلامی ریاست مستحکم نہیں ہو گئی, ایک معاشرہ اسلام کے رنگ میں رنگا نہیں گیا, اور یہ امکان پیدا نہیں ہو گیا کہ تم اب ایک قانون نافذ کر سکتے ہو اور ایک معاشرہ وجود میں آ گیا ہے, اس ریاست کو استحکام مل گیا ہے, اس وقت تک ظاہر قانون نہیں نازل کیا جا سکتا تھا. لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ مسلمان جو ہو گئے ان کو احکام نہ دیے جائیں. اس لیے جو احکام عبوری دور میں نافذ کیے جا سکتے تھے فردن اللہ نے وہ قانون دیا.
یعنی حدود اللہ بعد میں نازل ہوئی، لیکن اس سے پہلے عبوری دور میں یہ حکم دیا گیا کہ کوئی مرد زنا کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرو؟ جوتے مارو اسے. عورت زنا کرتی ہے اس کو گھر میں بند کر دو. ان کو سنسار کرنے یا کوڑے مارنے کا حکم نہیں دیا گیا، کیونکہ یہ ریاست کے آئین کی ایک دفعہ بننے والی تھی، ظاہر ہے اس کو نافذ نہیں کیا جا سکتا تھا. میرے خیال میں اس کی نزاکت کو آپ سمجھتے ہوں گے. یہ بھی اسی دور کی آیت ہے، چاہے اس کی آیت کو اس میں آخر میں لایا گیا ہے، لیکن یہ معلوم ہوتا ہے اس سے پہلے نازل ہو چکی. اس میں یہ ہے کہ عرب معاشرے کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی کا شوہر مر جاتا تھا تو اس کی بیوی 1 سال کی عدت گزارتی تھی، 1 سال کی. اور اس 1 سال میں وارثوں کو مرنے والا وصیت کر جاتا تھا کہ دیکھنا میری بیوی کو اس گھر سے نہیں نکالنا، یہ گھر سب کا مشترکہ ہے. وہ اگر اس کی اولاد اگر نہیں ہے ظاہر ہے تو پھر وہ کہیں اور ہو سکتا نکاح کرنا چاہے، وہ خود نکلنا چاہے تو اور بات ہے، لیکن تمہیں نکالنے کا حق نہیں ہوگا، اس کا نان نفقے کی ذمہ داری تم پر ہوگی. پیچھے آیت گزر گئی ہے، اللہ نے جب یہ حکم دیا کہ جو لوگ مر جائیں یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرہ، کہ اب عورتیں رکی رہیں مزید نکاح کرنے سے، ان کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن. صحابہ کو پریشانی پیدا ہوئی. پریشانی یہ ہوئی کہ اسلام تو گرے پڑے طبقات کو اٹھانے کے لیے آیا، جن کو حقوق میسر نہیں تھے اسلام ان کو حقوق دے رہا. صدیوں سے صنف نازک مظالم کا شکار ہے. خاص عرب معاشرے نے تو اس کو بالکل ایک حیوان کی سطح پر رکھا تھا، باقی دنیا کا بھی یہی حال تھا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسلام اس کو مرتبہ بڑھاتا، اس کو حقوق دیتا، لیکن عجیب مصیبت یہ کیا آئی کہ ان کی عدت جس میں وہ سال بھر کم از کم ایک گھر کی چھت کے نیچے رہ سکتی تھی، اور سال تو اپنا آرام سے گزار سکتی تھی، پھر ہو سکتا اور کوئی رشتہ اچھا مل جاتا یا اور اللہ کو صورت پیدا کر دیتا، اس کو کم کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ 4 مہینے 10 دن کر دیے، اور باقی سال کا بیشتر حصہ وہ دھکے کھاتی پھرے. یہ اللہ نے کیا کیا؟ یعنی وہ دین جو صنف نازک کو تحفظ دینے کے لیے آیا، اس نے تو صنف نازک کو عدم تحفظ کا شکار کر دیا. یہ کیا ہوا؟ چنانچہ اس بات کا پروردگار سے زیادہ کون جانتا تھا کہ یہ مسائل پیدا ہوں گے. اللہ نے مستقل وہ قانون دے دیا، لیکن عبوری دور میں جب تک احکام میراث نہیں آتے، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم میں سے بھی ہر مرنے والا اپنی بیوی کے لیے وصیت کر جائے کہ اس کی عدت تو 4 مہینے 10 دن ہوگی، لیکن اسے گھر سے 1 سال تک نہیں نکالا جا سکتا، اور تم نان و نفقہ دینے کے پابند ہو. لیکن جب احکام میراث آ گئے، اس میں یہ حکم دے دیا گیا کہ اگر کسی کا شوہر مر جائے، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ. یہ جب احکام آ گئے کہ دیکھو اگر کسی کی بیوی مر جاتی ہے اور شوہر کی اولاد کوئی نہیں، اس کو 4تھا حصہ ملے گا، نہ اس کو نصف ملے گا. اولاد ہے تو 4تھا حصہ ملے گا. لیکن اگر شوہر مر جاتا ہے تو شوہر کی وراثت میں بیوی کو اگر اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ ملے گا، اور اگر اولاد ہے تو 8واں حصہ ملے گا. اب جب کہ اس کا حصہ مقرر ہو گیا تو مکان سے بھی اس کو حصہ ملے گا، زمین سے بھی حصہ ملے گا، نقدی سے بھی حصہ ملے گا، کاروبار میں بھی حصہ ملے گا. اب وہ خود اپنی حق کی وارث ہو گئی ہے. اب اس کے اس تحفظ کی ضرورت نہیں رہی کہ مرنے والا اس کی وصیت کر کے جائے. اب اگر وصیت کرے گا تو گناہگار ہوگا، اسے کہ جو وارث بننے والا اس کے لیے وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے جب اس کا حق مقرر کر دیا، اور آپ اگر اس کو وصیت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اللہ کے احکام کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، یا آپ یہ تصور دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کو قانون بنانا ہی آیا، وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کو کتنا حق ملنا چاہیے. میں وصیت کرتا ہوں کہ نہیں 4تھا حصہ نہیں، اس کو تم 2سرا حصہ دینا. کہا یہ وصیت تم نہیں کر سکتے. اب دیکھو اس آیت کو، والذین یتوفون منکم، وہ لوگ جو وفات پا جائیں تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، وصیتاً، وہ وصیت کر جائیں، ان کے لیے ہے وصیت. یہ وصیتاً مفعول ہے فعل محذوف کا، توصون وصیتاً، تو تم وصیت کرو لازواجہم، اپنی بیویوں کے لیے. کیا وصیت؟ متاعاً الی الحول،
کہ اس کو نان نفقہ دیا جائے، فائدہ دیا جائے، یعنی جو چیزیں اس کی ضرورت کی ہیں ان کو متاع دیا جائے. اس کو متاع کہا گیا، مراد سے نان نفقہ ہے کہ اس کی ضروریات بہم پہنچائی جائیں اسے 1 سال تک غیر اخراج، بغیر گھر سے نکالنے. اس گھر سے نکالنا نہیں، 1 سال تک وہ گھر میں رہے. ہاں عدت ختم ہو جانے کے بعد جب وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزار لے گی، فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر ایسی عورتیں خود اپنی مرضی سے نکلنا چاہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَعْرُوف، وہ جو کچھ کریں اپنی ذاتوں کے بارے میں معروف طریقے سے. معروف کیا ہے میں اس کی بار بار وضاحت کر چکا ہوں. واللہ عزیز الحکیم، اللہ عزیز بھی ہے حکیم بھی ہے. اس نے تمہیں میراث کے احکام بھی دیے، تمہیں عورتوں کے بارے میں بھی احکام دیے، شوہروں کے بارے میں احکام دیے، یتیموں کے بارے میں احکام دیے. معاشرت کے احکام کا یہ باب سمیٹا جا رہا ہے. یاد رکھو اس کو ان احکام دینے کا، قوانین دینے کا حق تھا، کیونکہ وہ غالب ہے سب پر. جیسے پہلے میں عرض کر چکا، جو بڑا ہے اگر وہی قانونی دے گا تو اور کون دے گا؟ چھوٹا دے گا کہ بڑا اس پر عمل کرے. اللہ غالب ہے، جب وہ غالب ہے تو اس کے غلبے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں، اپنے مخلوق کریے، وہ قوانین دے جس پر چل کر اس کو سہولت مل سکتی ہے. اور دوسری یہ بات، وہ جتنا بڑا ہے اگر اپنی بڑائی کے مطابق قوانین دے تو تم کہاں چل سکو. وہ عزیز بھی ہے تو ساتھ حکیم بھی ہے. اس کے قانون میں حکمت ہے، دانش ہے، جس کو تم کبھی سمجھ سکتے ہو کبھی نہیں سمجھ سکتے. اس کو سمجھنے کے لیے ابو حنیفہ کا دماغ چاہیے، ابن تیمیہ کا دماغ چاہیے، احمد بن حنبل کی فراست چاہیے، امام شافعی کی ذہانت چاہیے. یہ ذہانتیں ہوں تو اس کا قانون سمجھ میں آتا ہے. نتھو پتو کیا سمجھے؟ یعنی ساری عمر کالجوں میں دھکے کھانے والا آدمی جس نے کبھی دین کی ابجد تک نہیں سیکھی، غضب خدا کا کہ وہ اللہ کے دین پر حرزہ سرائی کرتے ہیں. میں جانتا ہوں کیا کہتے ہیں وہ، اسی متعلق ہو کر باتیں کہتا. اکبر مرحوم کو میرے حال میں واسطہ پڑا ہوا، ایسی اس نے کہا تھا کہ انہوں نے دین کب سیکھا رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، اور بڑھ بڑھ کے باتیں بناتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے قانون میں تمہیں کلمے لگانے کی اجازت کس نے دی؟ کہا وہ حکیم ہے، اس کی حکمت و دانش کو سمجھنے کی کوشش کرو. اور وہ عزیز ہے، مت جگالی کرو، مت منہ مارو اس کے قانون کے خلاف. ایسا نہ ہو کہ پکڑ میں آ جاؤ. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، دیکھو یہ 2 آیتیں بات کی ہیں جن کو ضمنی طور پر اس کے آخر میں لگا دیا گیا. اس کا قرینہ کیا ہے؟ کذالک یبین اللہ. یہ آیت بتاتی ہے کہ ہم نے اس کو وضاحت کے لیے بیان کیا. اسی طرح بیان کرتا اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھنے کی کوشش کرو. ان کو بعد میں ہم نے کیوں لگایا الگ سے؟ اس کے ساتھ بھی حکم دیا جا سکتا تھا تاکہ تمہیں، اب یہ آپ کے لیے سمجھنا اس کا مشکل ہوگا، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، اہل علم بیٹھے ہوں گے، تاکہ تمہیں اس کی احکام کی تدریج کو سمجھنے کا موقع ملے. اس تدریج میں کیا کیا حکمتیں ہیں، کیوں ٹھہر ٹھہر کے احکام آئے ہیں، کیوں یکو بیکو نہیں دے دیے گئے، کیوں اس میں نسخ جاری ہوا. یہ وہ باتیں جو اہل علم کے سیکھنے کی ہیں. کہا ان باتوں پر غور کرنے کے لیے عقل چاہیے، عقل استعمال کرو. اس لیے ہم یہ آیتیں، ان آیتوں کو یہاں لے آئے ہیں، اگرچہ ان کا حکم منسوخ ہے لیکن اس کی حکمت اب تک باقی ہے. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. یہاں سے دوسرا سلسلہ بیان شروع ہو رہا، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ جو سب سے پہلا سلسلہ بیان تھا یہ دوبارہ اسی کو پھر جوڑا جا رہا. بات یہ ہے، میں عرض کر چکا ہوں کہ بیت تحویل قبلہ کا جب حکم آیا تو بالواسطہ یہ حکم دے دیا گیا کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ مرکز اسلام قبلہ ہے، بیت اللہ ہے، بیت المقدس نہیں ہے. اب وہ تمہارا قبلہ ہے، اور کوئی باغیرت قوم اپنا قبلہ غیروں کے ہاتھ میں نہیں دیا کرتی. تمہارا کام ہے اور فرض ہے، کیونکہ تم عمرہ کرنا چاہتے ہو، تم حج کریے جاؤ گے، وہ تمہارے قلب کی طرح ہے، جو جیسے قلب اور دل کا کام ہے نا، کہ وہ شریانوں سے خون کھینچتا ہے، پپ کر کے صاف کر کے ان کو واپس لوٹا دیتا ہے. اللہ کے گھر کا کام بھی ہے، امت مسلمہ کے منتخب لوگوں کو، چنے ہوئے لوگوں کو، سارے لوگوں کو وہ کھینچتا ہے خون کی طرح، اور ان میں مزید حرارت بھر کے اور ایمان کی قوت بھر کے ان کو واپس کرتا ہے پورے معاشرے میں، تاکہ وہ جا کے دین کا کام کریں. الگ بات ہے کہ ہم بے شعوری سے وہ نہیں کر رہے،
تو کہا وہ بیت اللہ تمہارا مرکز ہے، اس کو واگزار ہونا چاہیے، اس لحاظ سے مسلمانوں پر جہاد فرض کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ جہاد کے احکام جاری تھے کہ درمیان میں مزید احکام کی ضرورت پیدا ہوئی تو اللہ نے وہاں 163 کی آیت سے اور پھر آگے چل کے 77 کی آیت سے ان احکام کو بیان کرنا شروع کیا، اور یہاں تک وہ سلسلہ مضامین چلایا۔ اب پھر اسی سلسلے کو لیا جا رہا، اسی جہاد اور انفاق کی بحث کو، کہ تمہارے پیش نظر اصل کام کیا ہے؟ جہاد، اور جہاد کی ضرورت کیا ہے؟ انفاق۔ اس سے پہلے بھی ان دونوں باتوں کو چھیڑا، اب پھر دونوں باتوں کو چھیڑا جا رہا۔ جہاد کرنے کے لیے جس جذبے کی ضرورت ہے، اس میں بنیادی جذبہ کیا ہے کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو آدمی یا جو قوم یہ سمجھتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے خود محافظ ہیں، اللہ نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو خود موت سے بچا سکتے ہیں، زندگی دراز کر سکتے ہیں، یاد رکھو موت سے ڈرنے والا آدمی وہ جہاد تو نہیں کر سکتا اور سارے کام کر سکتا۔ اس کو آپ فوج میں داخل کرتے ہیں تب یہ بزدل ہی رہے گا، اس کو فوجی سربراہ بنا دیں اور پھر بھی بزدل رہے گا۔ اسی کا آدمی کو قوت جس چیز سے ملتی ہے، اس بنیادی عقیدے سے ملتی ہے کہ یا اللہ زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں ہے، تو نہ دینا چاہے موت تو میدان جنگ سے بچا کے لے آتا، اور تو دینا چاہے تو بستر پر بھی آدمی مرتا۔ حضرت خالد بن ولید کی موت آئی بستر پر، تو آخری وقت میں نہایت تعصب سے فرمایا، اتنا بڑا جرنیل نوجوانوں انسانی تاریخ میں کسی ماں نے پیدا نہیں کیا۔ میں یہ نہیں کہتا اسلامی تاریخ نے مسلمانوں میں دوسرا جرنیل اتنا بڑا پیدا نہیں ہوا، میرا دعویٰ یہ ہے کہ نپولین اس کے گردے پاک کو نہیں پہنچتے، اس جیسے لوگ، منٹگومری وارڈ جیسے، منٹگومری جیسے لوگ، لارڈ منٹگومری، اور جرنیل جو گزرا منٹگومری وارڈ کی بات نہیں کرتا، وہ اس کی گرد کو نہیں پہنچتے۔ ہٹلر نے، جرمن نے اتنے بڑے بڑے جنرل پیدا کیے، وہ ان کی گرد پاک کو چھونے کے لائق نہیں۔ اتنا بڑا جرنیل جس نے ہمیشہ کم طاقت سے بڑی بڑی طاقتوں کو الٹا اور سپر پاور کا اس نے تیا پانچا کر کے رکھ دیا، اتنا بڑا جرنیل، اور جتنے نہ جانے کتنی جنگیں لڑی، زندگی کا بیشتر ایسا جنگ میں گزرا، خود آخر میں فرمانے لگے تعصب کا اظہار کرتے ہوئے کہ مجھے بڑا افسوس اور دکھ ہے، اللہ کے فیصلے ہیں، کیا کیا جائے کہ میرے جسم کا کوئی ایک حصہ باقی نہیں ہے جس میں تلوار یا نیزے کا زخم نہیں ہے، لیکن آج مجھے موت آ رہی ہے تو اپنے بستر پر، کہا بستر پر تو بزدل مرا کرتے، لیکن میں کیا کروں، اللہ کا فیصلہ یہی۔ تو دیکھو جس کو بچاتا ہے نا، اتنی جنگوں سے بچا کے لے آتا، اور جس کو مارتا ہے، ہم کتنے ایسے واقعات پڑھتے ہیں کہ معاشرہ ایک شخص امریکہ گیا، انگلینڈ گیا، کما کے نہال ہو کے وہاں سے آیا، بڑے خوش گھر میں اطلاع کے پاؤنڈوں کے ڈھیر لے کے چلا آ رہا ہے، ہم ایئرپورٹ سے اس کو لینے گئے، اس طرح کے واقعات آپ نے اخباروں میں کئی دفعے پڑھے، ان کے عزیز لے کر جب ان کو گاڑی میں بٹھا کر باہر نکلے، ایکسیڈنٹ ہوا، سارے مر گئے۔ ہم سمجھیں میدان جنگ میں آدمی مرتا، یقین جانو اب تو میدان جنگ میں لوگ اتنے نہیں مرتے، اس لیے ہمارے یہ روڈ ایکسیڈنٹس میں مرتے، ان کو تو جنگ نہیں مارتی۔ ایسی موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں، تو جب تک آدمی کا یہ عقیدہ پختہ نہیں ہوتا نا کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا، اور میں اس وقت مروں گا جب اللہ مجھے مارنا چاہے گا، اس وقت تک ظاہر ہے وہ میدان جنگ میں نہیں جا سکتا۔ اور جس آدمی کا یا جس قوم کا، خاص امت مسلمہ کا یہ عقیدہ کمزور پڑ جائے تو یوں سمجھو اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے خلیفہ بننے کے بعد جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس میں فرمایا تھا کہ لوگوں، جب امت مسلمہ میں جہاد رک جائے گا تو امت ذلیل ہو جائے گی، یہ پہلے خطبے میں ارشاد فرمایا، اور ظاہر باتوں نے اپنے طرف سے تو نہیں کہی ہوگی، یقینا حضرت سے سنی ہوگی۔ اور اکبر نے بھی یہ بات کہی، میں شاید پہلے بھی یہ شعر پڑھ چکا ہوں کہ جو دیکھی ہسٹری تو دل کو پھر کامل یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ وہ قوم جی نہیں سکتی جو مر نہیں سکتی، جو موت سے ڈرتی ہے وہ قوم کیا کرے گی؟ تو یہاں پہلی بات، یہاں اس لیے واقعہ وہ بیان کیا جا رہا ہے جس میں بتانا مقصود یہ ہے کہ دیکھو کچھ لوگ موت سے ڈر کر بھاگے، جا کر پہاڑوں کے درمیان بیٹھ گئے، یہ سامان کر کے کہ موت اب ہم تک نہیں پہنچ سکتی، طاعون سے بھاگے تھے، اللہ نے ان سب کو وہاں مار دی۔ یہ واقعہ کیسے پیش آیا، کہاں پیش آیا؟ اس میں عجیب بات یہ ہے کہ الم ترا سے اس واقعے کو شروع کیا جا رہا،
अलम तरा का लफ्जी माना तो है क्या तूने नहीं देखा, लेकिन अलम तरा के साथ जब इला का सिला आता है ना, तो इमाम अस्फहानी, राग़िब अस्फहानी कहते हैं कि उसका माना देखना नहीं होता, बल्कि उसका माना सबक सीखना होता, इबरत हासिल करना। एक तो हमें इससे यह बात मालूम होती है कि यहां असल में हमें इबरत सिखाना मकसूद है कि मुसलमानों ऐसे इबरत पकड़ो, सबक सीखो। और दूसरा ये कि अहले लोगत हमें यह बताते हैं, या अहले तफसीर भी, कि अलम तरा से हमेशा वो बात बयान की जाती है जो या तो बहुत मशहूर हो या खुद बयान करने वाले की देखी हुई बात हो, और या यह को मुखातब गिरोह के बारे में यह समझता हो कि वो उसको पूरी तरह उस वाक्य को जानता है, या कम से कम मशहूर बात होती है जिसको इस तरह बयान किया जाता है। तो मालूम होता है यह वाकया मशहूर तो जरूर था, लेकिन जो बातें फैल जाती हैं ना सीना बसीना, उनका सिर्फ मरकजी मजमून तो महफूज होता है, लेकिन उनकी तफसीलात महफूज नहीं होती। वो कौन लोग थे, वो कहां मरे, क्या वाकया पेश आया था, इतनी बात सब दोहराते थे कि हां ऐसा एक वाकया जरूर पेश आया कि 10,000 की तादाद में लोग अचानक मार दिए गए जो अपने घरों से जिंदगी ढूंढने निकले थे। तो एक तो ये रवायत जो हमारे आमतौर पर कदीम मुफस्सिरीन बयान करते हैं, लेकिन इमाम कर्तबी ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लिखा इब्ने उयैना की रवायत से, वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में कोई सही रवायत हम तक नहीं पहुंची। इसे यकीन से यह नहीं कहा जा सकता कि यह वाकया क्या है, लेकिन वाकया मशहूर जरूर था, इतना सा कि वाकया ऐसा जरूर हुआ। कुछ लोगों ने मौत से डर कर भागे, वो जिंदगी चाहिए लेकिन जिंदगी उनसे छीन ली गई और फिर दोबारा उनको जिंदा किया गया। तो वाकया इस तरह बयान किया जाता है, किसी बहुत बड़ी तादाद में 10,000 लोग एक बस्ती में रहते थे, वहां ताउन फैल गया। जब उन्हें देखा कि कोई नहीं बचेगा, वहां से वो निकल भागे। खुली फिजा में दो पहाड़ों के दरमियान एक खुले दर्रे में वहां उन्होंने छप्पर वप्पर लगाकर अपने बसेरा कर लिया। अब वो खुश थे, कई दिन गुजर गए या कई महीने या साल, अल्लाह बेहतर जानता, वो खुश हैं कि अब हम मौत से निकल भागे। कि अचानक अल्लाह ने 2 फरिश्ते भेजे, जैसे रवायत किया जाता। वो दाएं बाएं इस आबादी के खड़े होकर उन्होंने मुंह से ऐसी आवाज निकाली कि यकलक पूरे 10,000 आदमी मर गए। अब करीबी बस्तियों वालों में से किसी का गुजर हुआ, आके देखा कि 10,000 लाशें पड़ी हैं। अब इनकी कौन तकफीन करता, कौन तदफीन करता? उन्होंने क्या किया कि दीवारें खींचकर एक हजीरा सा बना दिया, बाड़ा सा, और बंद कर दिए इनके रास्ते। चुनाचे यहीं इनकी लाशें गल सड़ गई और हड्डियां बाकी रह गई। हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम अपने वक्त के पैगंबर, वो कहीं यहां से गुजरे, उन्हें देखा कि यहां हड्डियों के ढेर हैं। तहकीक करने पर मालूम हुआ बल्कि अल्लाह की तरफ से वही की गई, बताया गया कि इस तरह लोग ये ताउन से भागे थे और यहां इनकी मौत का सामान किया गया, यहां ये मर गए। उनका दिल बड़ा पसीजा, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए कि या अल्लाह इनको दोबारा जिंदा कर दे। चुनांचे उनको हुक्म हुआ कि यहां खड़े होकर आवाज दो, क्यों बोसीदा हड्डियों अय्यो तला इजामुल बारिया, उठो और दोबारा अपना मांस, अपना चमड़ा, अपनी हड्डियां जमा करो और सब कुछ पहनना शुरू कर दो। चुनांचे सारी सिमट गई और आखिरी आवाज उन्होंने दी कि आप जिंदा होकर अल्लाह के हुक्म से उठकर खड़े हो जाओ। चुनांचे वो कलमा पढ़ते हुए उठकर खड़े हो गए। ला इलाहा इल्ला अंता हर एक की जबान पर था और दाएं बाएं देखना शुरू किया कि यह क्या किस्सा है। अल्लाह ने यह वाकया बयान किया है कि देखो जिंदगी मौत किसके हाथ में है। वो मौत से भागे तो मौत से बच गए। जब कोई नहीं कह सकता था जिंदा होंगे या दोबारा, अल्लाह ने उनको जिंदा कर दिया। तो मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। यह वाकया बयान करने के बाद फिर मुसलमानों को किताल का हुक्म दिए। तो हमारे कदीम मुफस्सिरीन तो यह कहते हैं, लेकिन हमारे जो बाद जदीद मुहक्किकीन, जदीद मुफस्सिरीन का ख्याल यह है कि हज़रत समूएल एक पैगंबर हुए हैं तकरीबन मूसा अलैहिस्सलाम के 3 सदियों बाद, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 1100 साल पहले। बैतुल मुक़द्दस के करीब जो आबादियां थी बनी इसराइल की, उनमें वो मबऊस हुए। उनके आने से पहले बनी इसराइल का ज़वाल अपनी इंतहा को पहुंच चुका था, बुत परस्ती तक वो शुरू कर चुके थे। जाहिर है कि जब अल्लाह को भूलती है को कौमें, तो उनमें अखलाकियात के बंधन टूट जाते हैं और फिर वो हर लिहाज से कमजोर तर होती जाती है, शिराजा बिखर जाता। जब उनका यह हाल हुआ तो उनके शहर के शहर खाली हो गए, दुश्मनों ने छीन लिए। उनके करीबी जो फलस्ती रहते थे
یا عمالقہ رہتے تھے وہ ان کے شہروں پر قابض ہو گئے. اب تھوڑی سی بہت زمین ان کے پاس رہ گئی. حضرت سموئیل نے آ کر ان میں دوبارہ زندگی پیدا کی. یہ 20 سال تک عرصہ اس طرح گزرا. سموئیل علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا, ان سے بت پرستی چھڑائی, ان کی دوبارہ شیرازہ بندی کی, ان میں ایک قوت پیدا کی. تو کہا یہ اصل میں وہ جس طرح اپنی اخلاقی موت مر گئے تھے, یہاں حقیقی موت مراد نہیں ہے بلکہ اخلاقی موت مراد ہے, قومی موت مراد ہے کہ قوم کا شیرازہ بکھر چکا تھا. اللہ نے سموئیل کی معرفت جو ان میں زندگی کی رو دوڑائی, یہ ہے ان کی دوبارہ زندگی. اور قرآن کی میں ہم اور بھی کئی جگہ دیکھتے ہیں کہ نیند کو موت کہا گیا, بے ہوشی کو موت کہا گیا, اخلاقی زوال کو موت سے تعبیر کیا گیا. اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں یہاں وہ موت حقیقی مراد نہیں ہے بلکہ مجازی, یعنی جس کا کوئی اخلاق نہیں رہتا اور قومیں انتہائی طور پر زوال پذیر ہو جاتی ہیں تو یوں سمجھیے وہ قوم مر جاتی ہے. تو کہاں یہاں وہ کوئی بھی مراد ہو, قوم سموئیل مراد ہو اور یا یہ بستی جس کو ہم نہیں جانتے, کہنا صرف یہ ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے قبضے میں. اب دیکھو اس کا ترجمہ. الم تر الی الذین خرجوا, کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو, میں عرض کر چکا ہوں کہ مطلب یہ کہ تو کیا تم نے سبق نہیں سیکھا ان لوگوں سے. خرجوا من دیارہم, جو نکلے تھے, نکل کھڑے ہوئے اپنے گھروں سے. وہم الوف, اس حال میں کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے, 10,000 کہا جاتا ہے. حذر الموت, یہ نکلے کیوں تھے؟ موت سے ڈر کے. فقال لهم اللہ موتوا, اللہ نے فرمایا کہ تم سمجھتے ہو تم خود موت سے بچ سکتے ہو, تو اللہ نے ان کو حکم دیا موتوا, مر جاؤ, سب کو مار ڈالا. ثم احیاہم, پھر پیغمبر کی دعوت سے ان کو پھر اللہ نے زندہ کیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس, اللہ بڑا فضل والا ہے اللہ بڑے فضل والا ہے لوگوں پر, لیکن اکثر لوگ ولکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے. اس کے بعد مسلمانوں کی یہ بات سمجھانے کے بعد پھر حکم دیا کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم, کہ لوگوں قتال کرو, لڑائی لڑو اللہ کے راستے میں, اللہ کے راستے میں, نہ اپنے نفس کے راستے میں نہ شیطان کے راستے میں. باقی ہر راستہ لڑائی کریے بند, صرف ایک راستہ کھلا ہے جہاں غلبہ دین پیش نظر ہو اور یا مظلوموں کی مدد کرنا پیش نظر ہو. جہاں بھی دیکھو کہ دین سرنگو ہو گیا, یا دیکھو کہ مسلمان مغلوب ہو گئے ہیں اور کافر لوگ ان پر بے تحاشا ظلم مظالم توڑ رہے ہیں اور ان کی عزتیں لوٹ رہے ہیں, جیسے کشمیر میں ہو رہا یا جگہ جگہ ہو رہا, کوئی ایک چیز تو نہیں رہ گئی, مسلمان تو بری طرح ادھیڑے کھدیڑے جا رہے. تو کہا اس وقت مسلمانوں پر جہاد اور قتال فرض ہو جاتا, اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے راستے میں قتال کرو. فرمایا تھا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ, کہا جو لوگ اللہ کے راستے میں لڑنا چاہتے ہیں نا, وہ لوگ لڑیں اللہ کے راستے میں جو دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں بیچ چکے ہوں. یہ لڑنا ہر ایک کا کام نہیں ہے. کہا یہ قوت سے نہیں لڑی جاتی یہ جنگیں, یہ جذبے سے لڑی جاتی, اور بڑے بڑے فوجی عہدوں پر فائز ہو کر بھی یہ جنگیں نہیں لڑی جاتی. تو اس کے لیے بنیادی بات کیا ہے کہ تم حیات دنیا کو آخرت کے بدلے میں تیاگ دو. جب تم یہ فیصلہ کر لو کہ یا اللہ مجھے تیری رضا کے لیے جینا ہے, تیری رضا کے لیے مرنا ہے, اب تم اللہ کے لیے لڑ سکتے. اور جہاں حال یہ ہو کہ ذرا سا خطرہ نظر آیا کہ ہے میرے گھر کا کیا بنے گا, بچوں کا کیا بنے گا, میرے مستقبل کا کیا بنے گا, میری جان کو لالے درپیش, تو پھر آپ کیا لڑیں گے, آپ نہیں لڑ سکتے. تو کہا ان کو پھر مسلمانوں کو حکم دیا قاتلوا فی سبیل اللہ, لڑو اللہ کے راستے میں, وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور خوب جان لو اللہ سننے والا ہے, جاننے والا. اس پر آپ غور فرمائیں دونوں صفات پر تو خود آپ سمجھیں گے کیا کہا جا رہا ہے. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اب ظاہرہ کوئی لڑائی بغیر مصارف جنگ کے تو نہیں لڑی جا سکتی, رقم کے بغیر تو نہیں لڑی جاتی, دولت کے بغیر, سرمایہ کے بغیر تو نہیں لڑی جاتی. ایمان ہونا اللہ پر وہ اور بات ہے, اللہ کی تائید اور نصرت کا اتر آنا وہ بھی بات اور ہے. لیکن بنیادی طور پر جتنی تیاری کی جا سکتی ہو, یاد رکھو وہ تیاری کرنا امت مسلمہ پر فرض ہے. یعنی اگر ضرورت اس بات کی ہے نا کہ آئٹم بم بنایا جائے اور امت مسلمہ بنا سکتی ہو, تو میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں کہ امت مسلمہ کے لیے ایٹمی طاقت فراہم کرنا فرض ہو جاتا.
میزائل کی طاقت تیار کرنا وہ فرض ہو جاتا ہے. یعنی اپنے دشمن کو ڈرانے کے لیے. اور یہ قرآن کریم نے حکم دیا, جیسے نماز کا حکم دیا کہ نماز پڑھو, اسے کہا اعدوا لهم ما استطعتم من قوة, تم دشمن کے مقابلے میں اتنی طاقت فراہم کرو کہ دشمن تمہاری طاقت اور تمہارا نام سن کر کانپنے لگے. سید علیہ شاہ بخاری اس کا ترجمہ کرتے تھے کہ یرک اٹھے اور اس کی موگ بگتی پھرے. یہ میں نے سنا کہ یہ ترجمہ کیا تھا. یعنی وہ سہم جائے کہ ہم ان کا سامنا نہیں کر سکتے. یہ یاد رکھو, ٹیکنالوجی کا حصول امت مسلمہ پر فرض ہے آج کے دور میں. اس لیے میں یونیورسٹی میں تھا تو میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی تھی کہ میرے نزدیک ایک آدمی اگر ساری رات اللہ کی عبادت کرتا, قرآن پڑھتا, اور دوسرا ایک نوجوان لڑکا فزکس کا کیمسٹری یا وہ مضامین جو دفاع کے لیے ہمارے لیے ضروری ہیں ان کو رات بھر اس کے لیے کسی لیبارٹری میں تجربات میں گزارتا ہے, تو وہ اس شب زندہ دار سے زیادہ فضیلت کا مالک ہے. وہ اللہ کی نگاہ میں زیادہ افضل ہے, بشرطے کو فرائض کا تارک نہ ہو, وہ نمازوں کا پابند, دین پر عمل کرنے والا ہو, لیکن اس کو کوئی ضرورت نفل پڑھنے کی نہیں ہے. اس کا ایک ایک کام جو وہ لیبارٹری میں کرتا ہے, یاد رکھو نوافل سے بڑھ کر اللہ کی یہاں قدر و قیمت کا مالک ہے. اسی حضور نما کی جو سرحدوں پر حفاظت کر رہا, سرحدوں کی رات بھر جاگتا ہے نا, ساری دنیا کے عباد و زہاد کی عبادتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ تو حدیث میں مضمون موجود ہے. تو اس لیے کہا کہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ تم مصارف جنگ کریے, جو دے سکتے ہو دو. لیکن اللہ کے کرم کا کیا کہنا کہ جو کچھ بھی کسی کے پاس مال و دولت کی صورت میں ہے, میرے پاس, آپ کے پاس, یا اس صحابہ کے پاس تھا, وہ ظاہر اللہ ہی کا دیا ہوا ہے, انسان کا اپنا تو نہیں. وہ اگر دست و بازو سے کماتا ہے, دست و بازو کس کے دیے ہوئے, وہ دماغ سے کام لیتا, دماغ کس نے دیا, یہ سب کچھ دھرا رہ جاتا اگر وہ نہ چاہے. تو وہی دیتا ہے تو ملتا. اس لیے جو مال ہمارے پاس ہے وہ ہے تو اس کا, لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ خود مال دیتا ہے, لیکن آدمی غلطی سے سمجھنے لگتا ہے میرا ہے. جب دل میں اس کی محبت اترنے لگتی ہے تو اللہ فرماتا ہے اب تم مجھے یہ قرض دے دو. امتحان لیتا ہے کہ یہ میرا دیا ہوا مال بھی لوٹاتے ہیں کہ نہیں. یہ نہیں کہتا مجھے دو, کہتا قرض دو مجھے. قرض وہ چیز ہوتی ہے جس کا واپس کرنا ضروری ہے. مطلب یہ ہے کہ میں تم سے اس لیے نہیں مانگ رہا. یہود نے یہ سن کر مذاق اڑایا کہ اللہ میاں غریب ہو گئے جو ہم سے پیسے مانگتے. ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ نے صرف جواب میں اتنا فرمایا سنکتب بما تقول, جو تم کہتے ہو نا ہم لکھ رہے ہیں اسے, قیامت میں بات کریں گے تم سے کہ تم کیا بکواس کرتے. اللہ جو قرض دیتا ہے, قرض مانگتا تو کس لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, مسلمانوں کے لیے, جنگ کی تیاری کے لیے. میں فرض کرو اپیل کروں کسی نیک کام کے لیے, تو آپ جو کوئی نیک کام کے لیے دیں گے مجھے تو نہیں دیں گے, لیکن آپ اللہ کو قرض دیں گے اس نیک کام کے لیے. اور وہ نیک کام ظاہر ہمارا اپنا ہے. اگر ہم ملک کے تحفظ کے لڑتے ہیں تو ہمارا اپنا ملک بچے گا, لیکن قرض اللہ کے سر چڑھ جائے گا. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اس کو واپس کرتا ہے, اس لیے وہ قرض کہہ رہا. اور قرض جب وہ واپس کرتا ہے نا تو تمہاری طرح نہیں کرتا کہ جتنا لیا اتنا دے دیا. وہ تو دگنا چوگنا نہ جانے کتنا لوٹاتا. کہتا یہ آج جب نازل ہوئی تو ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, وہ اس وقت نہیں تھے موجود. کسی نے جا کر ان کو بتایا کہ اس طرح قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ اللہ میاں نے ہم سے قرض مانگا ہے. فرمایا ہاں. کہ یا رسول اللہ پھر آپ گواہ رہیے. نہ کہا کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے. حضور نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. اب حضور کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ گواہ رہیے کہ میرے پاس 2 باغ ہیں, ان میں کے سوا میرے پاس کوئی چیز نہیں. میں دونوں باغ اللہ کو قرض دیتا. حضور نے کہا کہ نہیں ایسا نہ کرو, کھاؤ پیو گے کہاں سے, ایک اپنے پاس رکھو, ایک اللہ کے راستے میں دے دو. کہنے لگے اچھا حضور آپ گواہ رہیے کہ میرا وہ باغ جس میں 600 درخت ہیں کھجوروں کے جو پھل دیتے, کتنا قیمتی باغ ہے, کہا وہ میں اللہ کے راستے میں دیتا. حضور نے سن کر فرمایا کہ ابو الدحداء تم جنت میں جاؤ گے, اور ساتھ ہی فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کتنے پھلدار لہلہاتے ہوئے درخت ہیں کھجور کے, اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے پھلدار درخت ہیں,
اور کتنی بڑی جنت ہے جو اب الدحداح کے لیے تیار کی جا رہی ہے۔ چنانچہ واپس لوٹے تو اپنے باغ کے کنارے پر کھڑے ہو کر، گھر بھی وہیں تھا، آواز دی، یا امت دحداح، او دحداح کی ماں۔ انہوں نے کہا کیا بات، آپ باہر کھڑی کیوں پکار رہے ہیں؟ کہا بچوں کو لے کے باہر نکلا۔ انہوں نے کہا کہ وہ خیر تو ہے؟ کہا یہ گھر میں اللہ کو دے چکا، یہاں سب کو چھوڑو اس گھر میں، بھائی اسی طرح بچوں کو لو اور باہر نکلا۔ یہ جذبہ، ایک تو جان دینے کا جذبہ اور ایک یہ مال دینے کا جذبہ، یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جس قوم میں یہ پیدا نہیں ہوتی، یاد رکھو وہ جنگ نہیں لڑ سکتی۔ تو اللہ نے، اللہ کے رسول نے صحابہ کے دلوں میں یہی دو جذبے پیدا کیے تھے کہ وہ موت کی تلاش میں رہتے تھے کہ کب اللہ کے راستے میں موت آئے تاکہ ہم سرخرو ہو سکے، اور موت ان سے جان بچاتی پھرتی تھی۔ جو کچھ ان کے پاس آتا تھا وہ اللہ کے راستے میں لٹا دیتے تھے، یقین تھا کہ اللہ سے بڑھ کر ہمیں واپس کرے۔ ترجمہ، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ شخص جو قرض دے اللہ کو قرض حسن۔ قرض حسن سے مراد یہ ہے وہ جو دے دل کی آمادگی اور خوشی سے دے، چھدا نہ اتارے، اس امید کے ساتھ دے کہ میں اس کا بدلہ صرف اللہ سے چاہتا، اور دے اپنے اس مال میں سے جو مال اس کو انتہائی عزیز اور پیارا، یعنی شرائط کے ساتھ وہ دے تو اس کو قرض حسن کہتے ہیں۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دیتا ہے قرض حسن؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، پس وہ دگنا کرے گا اس کو، اس کے لیے، اضعافاً کثیرہ، بلکہ اس کو بڑھائے گا اس کے لیے، اضعافاً کثیرۃً، کئی گنا۔ یہ اللہ بہتر جانتا کتنے گنا بڑھائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے کہا کہ جس طرح تم دیکھتے ہو عربوں کا طریقہ ہے کہ وہ چھوٹا بچہ لیتے ہیں گھوڑے کا، اس کو دودھ پلا پلا کر پالتے ہیں، اس طرح پالتے تھے اپنے بچوں کو پالتے ہیں۔ کہا جس طرح تم گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو نا، جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اس کا ایک ایک درم اللہ کے ہاتھ میں اس طرح پلتا۔ کہا تک وہ اتنی ترقی کر جاتا، اتنا بڑھتا ہے کہ کوہ احد بھی اس کے سامنے چھوٹا پڑ جاتا، ایک ایک دانہ جو اللہ کے راستے میں دیا جاتا۔ یہ ہے کئی گنا بڑھانے کا مطلب۔ اور اسی کی طرف تو لوٹائے جاؤ گے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ۔ یہ جو واقعہ ہے اس پر تقریباً سب کا اتفاق ہے کہ یہ قوم سموئیل کا، سموئیل ایک صحیفہ ہے تورات کا جس میں تفصیل سے اس واقعے کو لکھا گیا۔ جن لوگوں نے الم تر الی الذین خرجوا سے بھی وہی قوم مراد لی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ان میں بیداری پیدا ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے پھر یہ مطالبہ کیا کہ ہمارا ایک سپہ سالار، ایک امیر بنایا جائے، ایک نوجوان قسم کا آدمی۔ اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بنی اسرائیل جب زوال بہت بڑھ گیا ان کا، ان کو کچھ نہ کچھ ہوش آیا، تو انہوں نے، حضرت سموئیل ان کے پیغمبر تھے، ان سے انہیں خواہش کی کہ آپ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کے بیٹے آپ کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں، ہمیں دشمنوں نے گھیر رکھا، کتنے شہر ہم سے چھن چکے ہیں، اب ظاہر ہے کہ آپ میدان جنگ میں بڑھاپے کی وجہ سے ہماری قیادت کرنے سے تو رہے، اس لیے ایک نوجوان گبرو جوان کو، کسی بہادر آدمی کو ہمارا بادشاہ بنا دی۔ ملک کا لفظ آیا، ایک ملک کے لفظ سے بعض لوگوں کو بدگمانی ہوئی، انہوں نے یہ سمجھا کہ اسلام میں اصل میں بادشاہت ہے، اس لیے یہاں بادشاہ کے تذکرے کو بڑے محبوب انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تو آدمی اگر غور کرنے کی زحمت نہ کرے، صرف اس آیت کو دیکھ لیا جاتا، تو میرے خیال میں اس بدگمانی کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ کیا بادشاہ کو کوئی مقرر کیا کرتا؟ بادشاہ تو زبردستی غالب آیا کرتے اور چھینا کرتے اپنی حکومت، اور مطلق العنان بن کر حکمران بنتے۔ وہ قوم تو یہ کہہ رہی ہے کہ حکمران تو آپ ہیں، آپ ہم پر ایک ایسا امیر مقرر کیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ، کا ہم اس کے ساتھ مل کر اللہ کے راستے میں جنگ کریں، گویا کہ آپ کی قیادت میں سپہ سالار ہماری قیادت کرے۔ قائد تو اصل آپ ہیں، قانون تو آپ دیں گے کیونکہ آپ پیغمبر ہیں،
آپ کی ہدایت کے مطابق جس کو بھی آپ مقرر کریں گے اس کا اختیار بھی آپ کو بھی ہے کہ آپ کو ہے کہ آپ کس کو مقرر کرتے ہیں. تو جب کسی کو ایک صاحب اختیار مقرر کرنے والا موجود ہے تو پھر قائد تو اصل میں یا حکمران تو وہ ہے, یہ تو اس کے ماتحت کام کرنے والا. تو یہاں ملک کا معنی صرف امیر ہے, بادشاہ نہیں ہے. عربی زبان میں کوئی ایک ہی معنی تو نہیں ہوتا ایک لفظ کا. الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل, ملا کا معنی سردار بھی ہوتا ہے اور جماعت بھی جو ایک نظریے پر متحد ہو جائے. کہا کیا تم نے ان سرداروں کو نہیں دیکھا بنی اسرائیل کے, من بعد موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کے بعد, یعنی ان کی 3 صدیاں گزرنے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. اذ قالوا, جب انہوں نے کہا لنبی لہم, اپنے نبی سے, ابعث لنا ملکن, آپ ہمارے لیے ایک امیر مقرر فرما دیجیے, نقاتل فی سبیل اللہ, تاکہ ہم اس کے ساتھ اللہ کے راستے میں لڑیں. قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال, لیکن آج سموئیل جانتے تھے کہ اصل خرابی یا کمزوری یہ نہیں ہے کہ ان کا کوئی نوجوان امیر نہیں ہے, بلکہ اصل خرابی یہ ہے کہ اگرچہ ان میں بیداری کسی حد تک میری دعوت سے پیدا تو ہوئی ہے, لیکن ابھی تک وہ جذبہ جو جہاد اور قتال کے لیے ضروری ہے وہ ان میں پیدا نہیں ہوا. جب وہ جذبہ پیدا ہو جائے گا نا تو پھر یہ خود اپنا امیر ڈھونڈ لیں گے, یا میری قیادت بھی ان کے لیے کافی ہوگی. تو یہ بہانے تلاش کرتے ہیں. اس لیے فرمایا قال هل عصیتم, کہا کہیں ایسا نہ ہو, مجھے اندیشہ اس بات کا کہ ان کتب علیکم القتال, کہ اگر تم پر قتال فرض کر دیا جائے, اللہ تقاتلوا, تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم قتال کرنے سے انکار کر دو. اب تو تم کہتے ہو نا کہ قتال فرض ہونا چاہیے, ایک امیر ہونا چاہیے, ہم دل کے ارمان نکال لیں, اپنے شہر واپس لیں. قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ, قوم نے کہا کہ یہ ہمارے لیے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑیں. وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا, اس حال میں کہ ہم نکال دیے گئے ہیں اپنے گھروں سے اور اپنے بچوں سے. جیسے صحابہ کو ہجرت کرنی پڑی, نکالے گئے اپنے گھروں سے, ان کو بھی ظاہر ہے کہ گھر چھین لیے گئے, شہروں پہ قبضہ کر لیا گیا. فلم, اور لیکن ہوا وہی جس کا اندیشہ تھا سموئیل کو. اللہ فرماتا فلما کتب علیہم القتال, جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا, تولوا, تو وہ پشت پھیر گئے. لیکن سارے نہیں, آگے اس کی تفصیل آئے گی. تو وہ پھر گئے, الا قلیلا منہم, مگر تھوڑے ان میں سے. زیادہ نے ہمت ہار دی, تھوڑے مرد میدان نکلے, وہ ثابت رہے, ثابت قدم رہے. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو. اس کے بعد اگلی آیات میں وہ تفصیل بتائی گئی ہے کہ اللہ نے وہ ان کا امیر مقرر کیا, اس پر پھر انہوں نے کیا کیا اعتراضات کیے, پھر انہوں نے مزید کس بات کا مطالبہ کیا. یہ تفصیل سے آگے واقعات آ رہے ہیں, اور بتانا اس امت کو ہے کہ دیکھنا جہاد کے بنیادی جذبات کیا ہوتے ہیں, ان کے بغیر جہاد نہیں ہو سکتا. اور جو لوگ کمزور عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے اعتراضات ہمیشہ کیا کرتے ہیں. یہ کمزوریاں امتوں کے زوال کی علامت ہوتی ہیں. دیکھنا تم اپنے اندر یہ چیزیں پیدا نہ ہونے دینا. وقت ختم ہو گیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.